السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یاد نہیں کہ کب میں نے روزانہ درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ شاید شادی سے پہلے میں نے 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کی نیت کی تھی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ میں وہ انسان تھی جو موسیقی کی دلدادہ تھی۔ اس وقت ہیڈ فون یا ٹیپ ریکارڈر عام نہیں تھے، اس لیے ریڈیو ہر وقت میرے ساتھ ہوتا، یہاں تک کہ پڑھتے وقت بھی آواز آہستہ کر دیتی لیکن بند نہیں کرتی تھی۔ مجھے پرانے اور نئے گانوں کے نام تک یاد ہوتے۔ وقت گزرتا گیا، تعلیم مکمل ہوئی اور میں کالج میں لیکچرار لگ گئی۔ میری ایک کلیگ سفر کے دوران انگلیوں پر اسمائے الہی پڑھتی تھی۔ چونکہ کالج میرے گھر کے قریب تھا، میں پیدل جاتی تھی، تو میں نے بھی کچھ پڑھنے کا ارادہ کیا اور اسمائے الہی پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت مجھے درود شریف کی بے شمار برکتوں کا علم نہ تھا۔ پھر میری منگنی ہو گئی، خوشی خوشی، لیکن منگیتر نوکری کی تلاش میں تھا تو میں اس کے لیے دعا کرنے لگی۔ تب میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ اسی دوران میرے والد کو دل کا مسئلہ ہوا اور ایک وین دوبارہ کھولنے کے لیے اینجیوپلاسٹی کرنا پڑی۔ الحمدللہ سب خیریت سے ہوا۔ اب سوچتی ہوں کہ یہ درود پاک کی برکت ہی تھی جس نے ہمیں اس آزمائش سے نکالا۔ خیر، میرے منگیتر کو کراچی میں نوکری مل گئی اور بعد میں میری اس سے شادی ہو گئی۔ ان کا خاندان اسلام آباد میں تھا۔ میں ان کے ساتھ کراچی گئی، لیکن 1 مہینے بعد ہی کمپنی نے کراچی کا بزنس بند کر دیا اور ہمیں بہت نقصان اٹھا کر واپس آنا پڑا۔ واپسی کے بعد مجھے 3 ماہ کی حمل ضائع ہونے کی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ زندگی ایک مشکل موڑ پر آ چکی تھی۔ میں نے نوکری کی تلاش کی لیکن ناکام رہے۔ میرے شوہر کو بعد میں اسلام آباد میں اچھی نوکری ملی، لیکن سال بعد دوبارہ حالات سازگار نہ رہے اور وہ نوکری چھوڑنی پڑی۔ یہ وہ وقت تھا جب میرا درود پاک کا سفر واقعی شروع ہوا۔ دن کے وقت تو زیادہ وقت نہ ملتا، لیکن رات سونے سے پہلے درود پاک پڑھنا معمول بن گیا۔ میں دوبارہ حاملہ ہوئی اور پھر ایک دن اچانک علاقے کے ایک بہترین اسکول سے فون آیا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں۔ درود پاک کی برکت سے اللہ راستے ہموار کر رہا تھا۔ میں نے نوکری شروع کی اور مصروف ہو گئی۔ ایک اور موڑ آیا جب میرے شوہر نے بیٹی کی پیدائش سے پہلے آسٹریلیا جانے کا فیصلہ کیا۔ میں چاہتی نہ تھی کہ وہ جائیں، لیکن وہ جا چکے تھے۔ وہ جنوری میں گئے اور میری بیٹی مارچ میں پیدا ہوئی۔ اس وقت میں درود پاک پڑھ رہی تھی اور جو کچھ دل میں آیا دعا کرتی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی مجھے درود پاک کی برکتوں کا پورا شعور نہیں تھا۔ بعد میں جب میری بیٹی 2.5 سال کی ہوئی، مجھے ویزا ملا اور میں اپنے شوہر کے پاس آسٹریلیا آ گئی۔ میرے لیے یہ ایک معجزہ تھا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ یہاں آ کر جب میں نے ماضی پر نظر دوڑائی تو اندازہ ہوا کہ درود پاک کی برکتیں ہی تھیں جو ہر قدم پر مجھے سہارا دے رہی تھی۔ اس وقت تک انجانے میں پڑتی رہی، اب شعوری طور پر شروع کیا، اور جتنا جانتی گئی اتنا حیران ہوتی گئی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسی نعمت عطا ہوئی، دنیا کے مسائل کا حل اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت، درود پاک۔ میں نے روزانے اپنے اوپر برکتوں کو اترتے دیکھا۔ میں جو موسیقی کی دیوانی تھی، اب اسے سننا چھوڑ چکی تھی، اس کی جگہ درود پاک نے لے لی۔ ایک نئی دنیا میرے سامنے کھل گئی۔ میں نے 2 سہیلیوں کے ساتھ جڑ کر جانا کہ میں تو ابھی بھی بہت پیچھے ہوں۔ یہاں آ کر زندگی نئے سرے سے شروع کرنی پڑی۔ ثقافتی فرق کی وجہ سے میری بیٹی ہکلاتی تھی۔ میں درود پاک پڑھ کر اس کے کھانے پر دم کرتی اور آج وہ صاف بولتی ہے، ماشاءاللہ۔ ہر دن کے چھوٹے چھوٹے واقعات مجھے درود پاک کی برکتیں یاد دلاتے ہیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ اگر انسان کسی مقصد کے ساتھ درود پاک پڑھے تو وہ پورا ضرور ہوتا ہے، چاہے رکاوٹیں کتنی بھی ہوں۔ میں ہمیشہ ایک بیٹے کی خواہش مند تھی۔ جب دوسری بار حاملہ ہوئی تو صرف درود پاک ہی پڑھتی رہی، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ درود پاک کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ درود پاک پڑھتے رہیں، یقیناً ہمیں دنیا کی بہترین چیزیں اور بہترین لوگ ملتے ہیں، جیسے مجھے پرانے کلاس فیلوز ایک نئے انداز میں ملے۔ تنہائی کا احساس بھی نہیں رہتا۔ مجھے یاد ہے کہ مغرب کے وقت دل گھبرا جاتا تھا، لیکن جب سے درود پاک پڑھنا شروع کیا، دل کو سکون ملنے لگا۔ یہ حقیقت ہے کہ درود پاک ہمیں مستقبل کی فکروں سے بھی نجات دیتا ہے۔ اللہ ایک عجیب سا سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، لیکن جب سے درود پاک پڑھنا شروع کیا، چیزیں گم نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی جائیں تو مل جاتی ہیں۔ میں نے بیٹی کے اسکول کے میدان میں اپنا سونے کا کان کا جھمکا گرا دیا۔ اس کی استانی کو ملا اور انہوں نے واپس دے دیا۔ بیٹی نے اپنا جھمکا روڈ پر گرا دیا اور مجھے وہ خود نظر آ گیا۔
کبھی کبھی خود پر حیرت ہوتی ہے، کیا واقعی یہ میں ہوں جو اب موسیقی نہیں سنتی؟ میری سب سے بڑی تحریک قدرت اللہ شہاب صاحب ہیں۔ جب سے شہاب نامہ پڑھا سب کچھ بدل گیا۔ وہی میری اس دنیا سے پہلی باقاعدہ ملاقات تھے۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ آج بھی وہ کتاب پڑھتی ہوں۔ بعد میں اور بھی کئی لوگ تحریک بنے۔ درود پاک ہمیں آزمائشوں سے نکالتا ہے۔ نعت کی وہ سطر سچ لگتی ہے، فقط ان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وسیلہ جو ہمیشہ کام آیا۔ بڑے انقلاب آئے، وہ تمام سر سے گزرے۔ ہم عام انسان ہیں، اگر اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ رحیم و کریم ہے، اس لیے اس نے ہمیں درود پاک عطا کیا جو ہمیں چلنے کی طاقت دیتا ہے، آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ درود پاک ایک طاقت ہے، ایک ہتھیار، ایک رابطہ، ایک دوا، ایک نعمت۔ میں کچھ بھی نہیں، نہ ہی اس راستے کی مسافر۔ ابھی تک پڑھنے میں لڑکھڑاتی ہوں، مگر کم از کم اس کی برکت کو پہچاننے کی سعادت ضرور ملی ہے۔ ایک دن انشاءاللہ میں بھی اس راستے کی مسافر بن جاؤں گی، اور یہ مجھے دنیا و آخرت کی ہر منزل پر رہنمائی دے گا۔ میرا سفر ابھی شروع نہیں ہوا، مگر میں ان لوگوں سے جڑ رہی ہوں جو مجھے ہمت دیتے ہیں، ان کا شکر گزار ہوں۔ اب بھی پڑھنا رہ جاتا ہے لیکن بھولتی نہیں ہوں۔ درود پاک ہر زمانے کا معجزہ ہے، اور ایک دن انشاءاللہ جب میں مدینہ جاؤں گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں گی تو میرے ہاتھ خالی نہ ہوں گے، ان میں درود پاک کے پھول ہوں گے، اور میں وہاں اجنبی نہ ہوں گی۔